نعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أخيه ووزيره وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة المظلومة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فبدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح لہ الفدا وارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہ الامن وهم مہتدون صلوات بر محمد اللہم سجل فرجہم۔ خداوند عظیم سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کیا، ظلم کو نہ ملایا ہو اپنے ایمان میں، اولئک لہ الامن، امنیت ان کے لیے ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ہماری ہدایت کے لیے بہت تفصیل سے، بہت وضاحت کے ساتھ حکم کو بیان کیا ہے تاکہ ہم ہدایت پا سکیں۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ خداوند عظیم نے یہ قرآن کریم ہمارے لیے کتاب ہدایت بنا کر بھیجی ہے کہ اس میں خدا نے ہمارے لیے راہ ہدایت بیان کیا ہے، اور کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں انہیں بھی خداوند عظیم نے بیان کیا ہے، اور کون لوگ صاحب ایمان ہیں یہ بھی خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ لہٰذا قرآن وہ حجت الہی ہے جس کے بعد کسی انسان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا ہے کہ میں دنیا میں تھا اور میرے لیے خدا کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ میں ہدایت پا سکتا اور مجھے راہ ہدایت کا پتہ چل سکتا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم دعویٰ کر رہا ہے قل فللہ الحجۃ البالغہ، کوئی بھی قیامت کے دن خدا کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے گا بار الہ تو نے میرے لیے بندوبست نہیں فرمایا تھا۔ نہ، خدا پہ کسی کو حق حجت حاصل نہیں ہے، بلکہ خدا کو سب پہ واضح ترین حق حجت حاصل ہے کہ میں نے آپ کے لیے بہت کھول کر کے نشانیاں بھیجی تھیں جو آپ کے لیے راہ ہدایت تھا۔ ہدایت لینا چاہیں نہ لینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ لہذا خدا نے قرآن کریم میں اس لیے فرماتا ہے نا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کسی لحاظ سے کتاب میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے۔ ہم نے قرآن کریم جو نازل کیا ہے یہ عجیب اعجاز ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ایک جلد میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے، بہت بڑی نہیں ہے، لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی ہم نے کمی نہیں چھوڑی ہے کہ قرآن کریم میں اسے بیان نہ کیا ہو۔ یہ ہے اصل اعجاز قرآن کریم، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ ربط کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ ہمارا ربط ہوگا اتنی زیادہ نورانیت ہماری زندگی میں ہوگی۔ یہ جو ایک حدیث ہے نا کہ طوبی لشاب خالط القرآن لحمہ و دمہ، کہ خوش قسمت ہے وہ نوجوان کہ قرآن اس کے گوشت اور پوست میں رچ بس گیا ہو۔ اتنا ربط قرآن کریم سے ہونا چاہیے۔ اور معصومین آپ دیکھیے
کہ قرآن کریم کتنی زیادہ تلاوت معصومین فرماتے تھے۔ تیسرے دن ختم قرآن معصومین کی روش ہے کہ تیسرے، خود معصوم نے ارشاد بھی فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو اس سے جلدی بھی ختم ہو سکتا ہے، ہر روز ختم قرآن کریں، لیکن نہیں، ہم ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، لہٰذا 3 دن میں ختم قرآن معصوم فرماتے تھے۔ عبادت کے لحاظ سے یہ حال کہ 1000 رکعت نماز معصومین پڑھتے تھے، اور باقی جو حاجات ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، امامت کا منصب ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، سب سے بڑھ کر عبادت خدا کے حوالے سے معصوم نے کبھی بھی یہ عذر نہیں پیش کیا کہ ہماری مصروفیات زیادہ ہیں، منصب امامت کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، لہٰذا ہم اس طرح سے عبادت نہیں کر پاتے، لیکن آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ بہتر عبادت کریں، ہم اپنی مصروفیات میں سے جتنا وقت ملتا ہے اس میں عبادت نہ، کبھی بھی معصوم نے یہ نہیں کہا۔ عبادت سب سے بڑھ کر ہے، یہ ہے کہ حتی جس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، بعض ازواج نے، امہات المومنین نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا تھا نا، پاک پیغمبر اس طرح ہو جاتے تھے جیسے ہم سے اجنبی ہیں اور ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ نماز اول وقت میں جب ایسا وقت ہو جاتا تھا تو انبیاء ائمہ اس طرح سے ہیں، معصومین اس طرح سے ہیں کہ پھر سب کچھ چھوڑ دینا ہے، جتنا بڑا بھی کوئی کام کر رہے ہیں، واضح ہے اس سے بڑھ کر کے کائنات کا کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ خداوند عظیم انسان کو دعوت دے اور انسان خداوند عظیم کی دعوت کو ٹھکرا دے۔ خدا کہے کہ میں تمہارا منتظر ہوں، کس وقت آپ آتے ہیں میرے حضور عبادت کے لیے، اور ہم کہیں کہ نہیں بارہلا ہمیں تو ابھی وقت نہیں ہے، ہم تو ابھی اپنی مصروفیات میں ہیں، جس وقت ملا میں نماز پڑھوں گا۔ نا، خداوند عظیم انسان کا منتظر ہے، یہ دعوت ہے خدا کی طرف سے، اور ہمیں فخر، ہمیں یہ شرف ہے، اور اس شرف پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ خداوند عظیم دعوت بھی دے رہا ہے اور منتظر بھی ہے کہ یہ آئیں اور میری بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ ہماری عبادت کا اسے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند عظیم کوئی سمجھے نا کہ میری عبادتوں سے خدا کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، نہیں، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی خدائی میں، لیکن وہ ہماری عبودیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کوشش کرتا ہے میری بارگاہ میں اپنے بہتر سے بہتر عمل کر، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون بہتر سے بہتر عمل کرتا ہے میری بارگاہ میں، اپنی طرف سے عمل کو پیش کرتا ہے۔ خدا تو صرف آپ کی عبودیت کو دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ اب ہمیں قرآن کریم سے پوچھنا چاہیے نا کہ کتاب الہی آپ کی نظر میں مومن کون ہونا چاہیے، کیسا مومن ہونا چاہیے؟ ایک ہماری اصطلاح ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صرف نعرہ مار لے تو وہ کہے کہ جنت تو واجب ہو گئی نعرہ مار کے، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نا، کتاب الہی ہمارے لیے رہنما موجود ہے، ہمیں قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ وہ قرآن وہی عربوں کو کہتا ہے نا سورہ عنکبوت میں، قالت الاعراب آمنا، کہ عرب آ کر کے آپ کو کہتے ہیں، یہ تازہ تازہ مسلمان جو سارے مسلمان ہو گئے، قبیلے در قبیلے، جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں، اور آ کر کے احسان جتلاتے تھے پیغمبر اکرم کو کہ ہم آپ کے کہنے پہ ایمان لے ہیں۔ آپ نے فرمایا نا قل لم تؤمنوا، یہ مت کہو کہ ایمان لے آئے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو ہم نے ابھی اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کا تعلق زبان سے ہے کہ ہم نے زبان سے مانا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ قرآن صاف فرما رہا ہے کہ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے، دلوں سے ہے، لہذا زبان سے جو مرضی ہے کہہ لیں، خدا کی جتنی تعریفیں مرضی ہے زبان سے کر لیں، اگر دل میں نہیں ہے نا تو خدا کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں وہ قبولیت کا شرف نہیں پا سکتا وہ بندہ جب تک دل اس کا میرے لیے خالص نہ ہو، صاف نہ ہو خدا بند عظیم کے لیے دل۔ میں وہ واقعہ تو واضح شاید ابھی پچھلے دنوں بھی بیان کیا ہو کہ کس طرح سے پاک پیغمبر کے حضور میں ایک شخص آتا ہے، ایرانی ہے، بوڑھا ہے، اور آ کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور آپ سے دور رہتا ہوں، قریب بھی نہیں ہوں یا رسول اللہ، اور اب اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں وہ دعائیں بڑی بڑی مناجات یاد نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ اگر مجھ کچھ فرمائیں نا
کہ میں جب عبادات کر لوں، اپنا واجب فریضہ ادا کر لوں، تو کوئی مختصر سا جملہ فرمائیں جو مناجات کے لیے اپنے رب سے ربط رکھوں، اس جملے کے ذریعے سے آپ کو ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف یہی کہتے رہا کرو کہ الہی انت ربی وانا عبدک، خدا بندہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ چلا گیا، 1 سال کے بعد واپس آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا مطمئن ہوا، یہ جب سے جملہ آپ نے فرمایا ہے نا میں مسلسل یہی مناجات کرتا رہتا ہوں، دل بہت مطمئن ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کیا کہا تھا بتاؤ تجھے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ الہی انت عبدی و انا ربک، برعکس ہو گیا بالکل کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو شرک ہے جو تم کرتے رہے ہو نا، میں نے تو تمہیں ایسا نہیں کہا تھا، یہ تو اسلام سے نکل گیا، کفر ہو گیا خدا کی بارگاہ میں۔ اس کو جب پتہ چلا کہ میں یہ کہتا رہا ہوں تو وہ گریہ کرنے لگا، روتے روتے زمین پہ گر گیا، اتنا رویا کہ بار الہ میں کفر کرتا رہا ہوں، اتنا وقت میں تیری شان میں گستاخی بے ادبی کرتا رہا، مجھے پتہ نہ چلا۔ تو بہت زیادہ گریہ کر رہا تھا، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ خدا فرما رہا ہے کہ میرے بندے کو زیادہ پریشان نہ کریں، اس لیے کہ میں اس کی زبان کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو اس کے دل کو دیکھ رہا تھا جو خالص ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کا دل میرے لیے کتنا خالص و مخلص ہے یا رسول اللہ، میں اس کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ زبان واقعاً ہمیں اس زبان کے لحاظ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو واضح ہے اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں، عبادت اس کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ اس نے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ یہ عجم ہیں، یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں، تم جب میری بارگاہ میں ان کے پڑھے ہوئے قرآن کو لے آنا ہے نا تو اسے درست کر کے لے آنا میرے پاس۔ خدا اس طرح کریم ہے، خدا بند عظیم اپنے بندوں کو اتنا جلدی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یا سری الرضا واقعاً یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے۔ دعائے کمیل میں جو اسے عرض کرتے ہیں یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہونے والے اسے معاف کر دینا جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں۔ خدا تو اس طرح سے یا سری الرضا، جلدی راضی ہونے والا۔ وہ شب جمعہ کو آپ بیٹھ جائیے، روز جمعہ کو بیٹھ جائیے، اس دن کو وہ خصوصیت اپنی ذات کے ساتھ اس نے بخشی ہوئی ہے صرف اس خاطر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ تو نہ زمان کا محتاج ہے نہ مکان کا محتاج ہے۔ خدا بند عظیم کو کیا ضرورت ہے کسی مکان کی یا کسی زمان کی، لیکن ہماری خاطر اس نے مکان کو بھی اپنے ساتھ نسبت دی ہے کہ یہ میرا مکان ہے، اس میں آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ زمان کو بھی اپنے ساتھ نسبت دیتا ہے کہ یہ زمان میرے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے، اس میں آؤ میرے ساتھ مناجات کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لہذا خداوند اس طرح سے ہے۔ اب ہم قرآن کریم سے اگر پوچھیں کہ اے کتاب الہی ایمان کیا ہے، تو قرآن تو یہی کہتا ہے نا کہ زبانی طور پر کچھ کہہ دینا یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو آپ کے دل میں موجود ہے، دل میں خدا بند عقد القلب، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ دل جو ہے کسی بات کے اوپر آپ کا گرہ ڈال دے کہ پھر اس سے ہلے نہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ زبان سے دعویٰ نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں۔ خدا کہتا ہے آپ نوافل کوشش نہ کرو کہ جناب میں اٹھ گیا ہوں 11 رکعت پڑھوں 13 رکعت پڑھوں، نہیں، وہ کہتا ہے 2 رکعت بھی پڑھ دو نا، خلوص کے ساتھ ہو تو وہ زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں میری بارگاہ میں۔ آپ تسبیح کر دو، خدا کہتا ہے 1 تسبیح 1 سبحان اللہ، میں جنت میں درخت لگاتا ہوں اگر کوئی 1 سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، 1 الحمدللہ کہہ دیتا ہے، 1 لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، وہ میں جنت میں درخت لگا دیتا ہوں اس کے لیے۔ اس طرح سے خداوند عظیم ہمارے اعمال کی قدر و قیمت اور فرماتا ہے اذکرنی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ مبالغہ تو نہیں فرما رہا، حقیقت کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو نا میں تمہیں یاد کروں گا۔ خداوند عظیم کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا؟ نہیں، وہ بندے کو اہمیت دیتا ہے اپنے بندے کو کہ یہ میرا بندہ ہے نا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، میں بھی اسے جو ہے نا خصوصیت عطا کروں۔ فرشتوں کو دکھا دکھا کر کے کہتا ہے دیکھو تو صحیح، یہ میرا بندہ ہے، یہ کس طرح سے مجھے یاد کر رہا ہے، کس طرح سے میرا ذکر کر رہا ہے، کس طرح سے میرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، یہ دیکھو تو صحیح میرے بندے کو۔
کتنا شاکر ہے میرا بندہ، میری بارگاہ میں کس طرح شکر ادا کر رہا ہے۔ لہٰذا ایمان قرآن کریم میں وہ عجیب انداز میں بیان فرماتا ہے۔ سورہ انفال کے ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ مومن کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ جن پہ خدا بند عظیم کا جب ذکر کیا جاتا ہے نا تو وجلت قلوبہم، عظمت خدا کے سامنے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، مقام خدا کی عظمت ان کے دلوں میں ایک خوف اور ہیبت طاری کر دیتی ہے بارگاہ خدا میں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت معصوم خدا کے حضور میں حاضر ہوتے تھے، سب معصوموں کی کیفیات یہی نقل کی گئی ہیں کہ کس طرح سے جسم لرزنے لگتا تھا، رنگ زرد پڑ جاتا تھا بارگاہ خدا میں نماز کے لیے جس وقت معصوم کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عظمت خدا کو پہچانتے ہیں۔ خدا کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان جب اس کے حضور میں جاتا ہے تو میں روسیا گناہ گار بار الہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تو قبول کر لے۔ کس طرح سے وہ ہے تو حدیث ضعیف ہے، واضح ہے، شبلی والی حدیث جو حج کے موقع پہ منسوب کی گئی ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اس میں کس طرح سے حضرت جو ہیں وہ بار بار لبیک 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 پورا کہہ نہیں پاتے، کس لیے کہ خدا بند عظیم اگر انسان کو قبول نہ کرے اپنی بارگاہ میں تو لبیک کہہ رہا ہوں کہ بار الہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو مجھے قبول فرما، اگر وہ قبول نہ کرے بندے کو، اس کا اختیار ہے، لیکن خدا اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ سے کبھی بھی نہیں دھتکارتا ہے۔ فرعون کے لیے کس طرح سے فرماتا ہے حضرت موسیٰ و ہارون کو کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ، اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، سرکشی کر رہا ہے، ہمارے مقابلے میں آ گیا ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو ذرا نرم انداز میں بات کرنا، قول لہ قولا لینا، ذرا نرم انداز میں اس سے بات کرنا، لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے وہ بھی واپس آ جائے، فرعون بھی۔ خدا بند عظیم نبیوں کو فرما رہا ہے کہ فرعون سے سخت لہجے میں بات نہ کرنا، ممکن ہے بگڑ جائے، ضد میں آ جائے، نہ مانے، آپ ذرا نرم انداز میں اس سے گفتگو کریں گے، ممکن ہے مان جائے، ممکن ہے تقوی اختیار کر لے، ممکن ہے میری بارگاہ میں واپس آ جائے۔ اپنے بندوں کو خدا بند عظیم اس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ فرماتا ہے کہ یہ صفات ہے مومنین کی، ذکر خدا، عظمت خدا کے مقابل میں ان کے دل ڈرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پہ آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے رب پہ مسلسل توقع اور بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں، اور پھر نماز کو مسلسل قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خدا بند عظیم اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے کہ مومن یہ ہیں، اولئک هم وہ ہیں جو اصل میں مومن ہیں، مؤمنون حقا، اصل مومن تو یہ ہیں کہ جن کا دل اس طرح سے قرار دیا گیا ہے، صرف زبان سے دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں، اصل مومن یہ ہیں۔ اور مومنین کے لیے خدا بند عظیم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دیکھو میں مومنین کے جو نا گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، الذین آمنوا، کہ وہ سورہ محمد کی پہلی اور دوسری آیت جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت خوبصورت تفصیل ہے جو خدا بند عظیم نے ایمان اور کفر کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے۔ اتنا تفصیلی کوئی مقصد خدا نے قرآن میں بہت کم بیان کیا ہے، جس طرح سورہ محمد کی ابتدائی 2-3 آیتوں میں خدا نے حقیقت ایمان اور کفر کو بیان کیا ہے۔ شروع اس طرح کیا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیلہ، اور جو کفر کرتے ہیں اور خدا کے راستے سے رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں، خدا کیا کرتا ہے؟ اضل اعمالہم، انکار کی صورت میں خدا ان کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ جتنا عمل بھی کر لیں خدا کہتا ہے کہ اس عمل کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے۔ اور آگے والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ پھر آگے فرماتا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور ایمان لائے اس پر جو پیغمبر اکرم پر حق بنا کر کے نازل کیا گیا ہے۔ خدا بند عظیم کیا کہا؟
کفر عن سیئاتہم واصلح بالہم، خدا ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے معاملات کی اصلاح کرتا ہے۔ جو انکار کرتے ہیں آیات الہی کا، خدا بند عظیم کہتے ہیں اضل اعمالہم، میں ان کے اعمال کو باطل کر دوں گا۔ جو خدا کو مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اور ایک خصوصیت کے ساتھ ایک اور ایمان کو بھی بیان کیا ہے۔ پہلا بھی ایمان، پھر ایک اور ایمان کو بیان کرتا ہے خدا، وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اور وہ ایمان لے آئے اس چیز پر جو محمد پر خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے حق بنا کر کے۔ بارے الہ، کیا وجہ ہے خصوصیت کے ساتھ پھر کیوں کہا؟ پہلے بھی کہا آمنو، ایمان لے آئے، پھر دوبارہ کہا وآمنو، ایک اور ایمان لے آئے، اور اس ایمان کی اتنی تفصیل بیان کی ہے۔ بارے الہ، سب کچھ تیری طرف سے حق بنا کر کے نازل کیا گیا ہے۔ ساری شریعت پیغمبر کی اس طرح سے نازل ہوئی ہے کہ پیغمبر نے ذرہ برابر بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کیا۔ یہی تو صدق ہے پیغمبر کا۔ اسی کو تو مشرک بھی مانتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، کہ جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ شریعت خدا نے فرمائی ہے، یہ قرآن خدا نے فرمایا ہے، میرا ذرہ برابر بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو ہمیں یقین ہے اور ذرہ برابر شبہ بھی کسی کو پیدا نہیں ہوتا کہ اس قرآن کریم میں نعوذ باللہ من ذالک پاک پیغمبر کی مرضی سے کچھ شامل کیا گیا ہو۔ یہ اس زبان صادق کا کمال ہے کہ جو نسبت خدا کی طرف تھی اسے خدا کی طرف نسبت دیا، جو اپنی طرف سے تھا اسے اپنی طرف سے بیان کی۔ لہٰذا اس شریعت کو خدا سب پوری شریعت نازل کر رہا ہے، لیکن فرماتا ہے کہ وہ جو دوسرا ایمان ہے نا، وہ ایک خصوصیت کے ساتھ اس چیز کو ماننا ہے۔ اس چیز کی خصوصیت کیا ہے جسے ماننا ہے؟ فرمایا کہ نازل کی گئی ہے محمد کے اوپر، اور اس کے رب کی طرف سے حق بنا کر کے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایمان ہوگا تو انسان مومن کہلاتا ہے۔ اور یہ ایمان قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، یہ خصوصیت صرف ایک جگہ پہ نظر آتی ہے جہاں پہ خصوصیت کے ساتھ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچائیے، اور وہ جس کا حکم دیا گیا تھا وہ ولایت علی قرار دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، جسے خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف نسبت دے رہا کہ یہ میں نے نازل کیا ہے، حالانکہ ساری شریعت خدا نے نازل کی۔ اس کے باوجود کہتا ہے کہ یہ حکم خصوصیت کے ساتھ میں نے تیرے اوپر نازل کیا ہے، اور اسے حق بنا کر کے نازل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زندہ معجزہ ولایت امیر المؤمنین کے اوپر جس وقت اعلان ہو جاتا ہے، اور وہ واقعہ جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ کس طرح سے حارث ابن نعمان فہری نے آ کر کے یہی سوال کیا تھا کہ یہ جو کچھ آپ نے علی کے بارے میں فرمایا، پہلے وہ کہتا رہا کہ نماز پڑھی، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لی، روزہ کہا ہم نے رکھ لیا، حج کہا ہم نے کر لیا، اب آپ نے چچا کے بیٹے کو ہماری گردنوں پہ سوار کیا ہے، یہ آپ کی اپنی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ شک ولایت علی کے حوالے سے ہو رہا تھا کہ پیغمبر اگر علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں تو ممکن ہے چونکہ پیغمبر کے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اپنی طرف سے اعلان کر رہے ہو۔ شک چونکہ صرف ولایت علی کے بارے میں تھا، نماز میں کسی نے شک نہیں کیا کہ نماز پیغمبر نے اپنی طرف سے فرمائی یا خدا نے فرمائی ہے، حالانکہ طریقہ نماز کا پیغمبر خود فرما رہے ہیں۔ قرآن میں خداوند عظیم نے نہ رکعات بتائی، نہ اوقات بتائے، نہ طریقہ بتایا، سب پیغمبر بیان کر رہے، روزہ پیغمبر کر رہے ہیں، حج پیغمبر بیان کر رہے ہیں، سب کر کے دکھا رہے ہیں پیغمبر۔ قرآن میں کوئی ایسی تفصیل موجود نہیں ہے ان عبادتوں کی، لیکن کسی مسلمان نے کبھی شک نہیں کیا کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ پیغمبر نے ممکن ہے اپنی طرف سے کہی ہو۔ سب مانتے ہیں کہ جو بھی کہا ہے خدا کی طرف سے کہا ہے، لیکن ولایت علی ایسی چیز ہے کہ اتنی بیان کی جتنی خدا نے کہی ہے، پھر بھی شک کر رہے ہیں کہ آپ کی اپنی طرف سے ہے یا خدا نے کہی ہے۔ یا علی یا علی، یہ وجہ ہے کہ خدا کو کہنا پڑا کہ یہ میری طرف سے حق بنا کر نازل کیا گیا ہے۔
ورنہ ساری شریعت حق بنا کر خدا کی طرف سے نازل کی گئی. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور ایمان لائے اس پہ جو محمد پہ نازل کیا گیا ہے. کس عنوان سے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، حق بنا کر رب کی طرف سے، لوگوں کے رب کی طرف سے حق بنا کر نازل کیا گیا. اسے مانے تو وہ مومن ہوں گے. وہ صرف اور صرف ولایت علی ہے جس کے لیے خدا قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کو پہنچائیے. حارث ابن نعمان نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے. فرمایا نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، خدا نے فرمایا ہے. اس کو پھر بھی یقین نہ آیا. خدا سے کہا اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، خدایا اگر ولایت علی حق بنا کر تیری طرف سے نازل کی گئی ہے آسمان سے پتھر کو نازل کر. یہ کہنا تھا، مڑا تھا اور آسمان سے پتھر نازل ہوا، پھر نار ہو گیا وہ شخص. یا علی یا علی، کتنی تاکیدیں کی گئی کہ یہ ولایت علی پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، یہ خصوصیت کے ساتھ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہاں پہ بھی الذین آمنوا، خدا کہہ دیتا صرف ایمان کی صورت میں کہ امنیت حاصل ہو جائے گی، نہ اگلی شرط لگا دی. ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کریں تو وہ مومن ہوں گے، ان کو امنیت حاصل ہوگی. وہم مہتدون، وہی ہدایت یافتہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی ملاوٹ نہ کی ہو. معصوم فرماتے ہیں ولایت علی کا انکار کرنا وہ ظلم ہے جس کے ساتھ ایمان کبھی قبول نہیں ہوتا ہے. یا علی یا علی، یہ وہ ظلم ہے. معصوم فرماتے ہیں وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم، ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تب وہ ایمان. وَهُمْ مُهْتَدُونَ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، امنیت ان کو حاصل ہوگی. اس کائنات میں ہر چیز محتاج امنیت ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے خدا بند عظیم کا کہ انسان کو امنیت حاصل ہو. یہ ایک حدیث ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یحتاج کل سرور الی الامن، ہر خوشی محتاج امن ہے. انسان کو زندگی میں جتنی خوشیاں بھی حاصل ہوں، اگر امنیت نہ ہونا تو کوئی خوشی بھی خوشگوار نہیں بنتی ہے اس کے لیے. ہر خوشی میں امن چاہیے انسان کو. انسان کے باطن میں امنیت کا احساس پیدا ہونا چاہیے، تبھی انسان پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے. اگر انسان کے اندر امنیت کا احساس نہ پایا جائے تو انسان سکون میں نہیں رہتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کائنات میں امنیت کے لوگوں نے مختلف چیزوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے امنیت مال کی صورت میں ہے، اگر مال حاصل ہو جائے تو میری زندگی پرسکون ہو جائے گی. کوئی سمجھتا ہے کہ اچھی گاڑی اچھی کوٹھی مل جائے تو زندگی پرسکون ہو جائے گی. کوئی سمجھتا ہے مجھے اچھا منصب اور عہدہ مل جائے، اس ملک کے بڑے بڑے عہدوں پہ میں فائز ہو جاؤں، میرے لیے پرسکون اور امنیت بن جائے گی. نہ، خداوند عظیم فرماتا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی مایہ امنیت نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب دل آباد ہوتا ہے ذکر الہی سے تو دل مطمئن ہوا کرتے ہیں انسان کے. انسان مطمئن نہیں ہو سکتا ہے. انسان کس بات پہ اطمینان حاصل کر لے؟ یہ ملک زائل، جو دولت مل گئی یہ بھی چلی جائے گی، اولاد ہے، مال ہے، ایک لحظے میں ختم ہو جاتا ہے. فرعون کو کتنا ناز تھا کہ میں تو انا ربکم الاعلی، یہاں تک کہہ دیا، لیکن ایک لحظے میں سب کچھ چھن گیا. ایک واقعہ ہے، ایک خراسان سے ایک شخص آیا، بڑا مالدار تھا، اصفہان کا رہنے والا تھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور واضح ہے جب انسان دور ہو تو اسے بہت احساس ہوتا ہے. اور معصوم کی بارگاہ میں رہنا، ہم زیارت پہ جاتے ہیں، معصوم کی ذریعے مبارک پہ جو ہمیں سکون ملتا ہے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ سکون مل سکے. شیعہ کی روح کو سکون ملتا ہے جب معصوم کی ذریعے پہ جاتا ہے. ایک نورانیت کا احساس ہوتا ہے انسان کو، یقین کرے ہم نے وہ احساس کیا ہے وہاں پر بیٹھ کر کہ ایک نورانیت ہے جو وہاں پہ حاصل ہو رہی ہے انسان کو.
ایک روح کا سکون ہے، اور انسان جس وقت وہاں سے واپس آتا ہے کیا حالت ہوتی ہے انسان کی، کہ جیسے دنیا سے سب کچھ میں دے کر کے جا رہا ہوں. اتنا دل انسان کا اداس ہو جاتا ہے جب وہاں سے نکلتا ہے. امنیت یہ ہے، یہ تو ہے ذریعہ معصوم. اب جو وہاں پہ حضور میں رہتے ہیں معصوم کے، ان کو کیا مقام حاصل ہوگا؟ وہ اصفہان کا مالدار شخص دیکھتا ہے، حضرت کے پاس جب پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھے جو ہے نا موقع ملے حضرت کے پاس رہنے کا، تو یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہیے. کیا کیا جائے؟ ایک شخص حضرت کے غلاموں میں سے ایک جو حضرت کی سواری کو تیار کرتا تھا آپ کے لیے، جب آپ کہیں جانا ہے تو سواری تیار کر کے لے آئے، حضرت سوار ہو گئے، پھر سواری کو اپنے اس پہ باڑے میں باندھ دیا. یہ اس کا کام تھا. اصفہان والا جا کر کے کہتا ہے کہ ایک کام کرو، میرے ایران میں بہت زیادہ اثاثے ہیں، باغات ہیں، مال ہے کافی سارا، اس طرح کرو آدھا مال میں تمہیں دیتا ہوں، یہ منصب جو تمہیں حاصل ہے یہ مجھے دے دو. اس سب مال کے بدلے میں یہ منصب مجھے دے دو، اور آدھا مال میری آدھی جائیداد جو ہے وہ تمہاری ہو. خوب لا کر وہ غلام تھا، اس نے دل میں سوچا کہ یہ سودا برا نہیں ہے، کر لینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے حضرت سے مشورہ تو کر لو. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا ابن رسول اللہ، یہ ایک موقع مل رہا ہے کچھ مال و دولت کے حوالے سے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا اختیار ہے، اگر اس طرح اختیار کرنا چاہتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی معنی نہیں ہے، جاؤ. وہ جب چلا نا، پیچھے سے ایک بار اس کو بلایا، لیکن ایک بات سنتے جاؤ، کل جب قیامت ہوگی نا، محشر کا میدان ہوگا، تو جو اس طرح خدمت کر رہے ہیں نا وہ ہمارے ساتھ محشور ہوں گے قیامت کے دن. جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، پھر اس پہ تو ہر چیز قربان ہے، اس کے مقابل میں اور کیا چاہیے یا ابن رسول اللہ، کہ کل محشر کے دن میں آپ کے حضور، آپ کے ہمراہی میں محشور کیا جاؤں گا جیسے میں دنیا میں آپ کے ہمراہی میں ہوں. فرمایا اس طرح جو دنیا میں ہماری قربت میں ہے نا، جو اس وقت خدمت کر رہا ہے، وہ محشر میں ہمارے ساتھ، میں ہوں گا، میرے آبا ہوں گے، پیغمبر اکرم ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا وہاں پہ محشر میں. وہ جا کے اصفہانی کو کہہ دیا کہ نہیں، یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے، جو منصب اور عظمت خدا نے عطا کی ہے اس کے مقابل میں ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے دنیا کی. یہ ہے انسان. ایک مرتبہ جو ہے امنیت، انسان سوچتا ہے کہ فلاں مال مجھے حاصل ہو جائے تو امنیت حاصل ہو جائے گی، لیکن نہ، انسان کو امنیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ خدا بند عظیم نے وہ امنیت قرار کس میں دی ہے. اصحاب سید الشہداء کو دیکھے نا، اس عظمت کا انسان کو احساس ہی تب ہوتا ہے جب ان ہستیوں کے ان جملوں کو سنتا ہے جو محضر مبارک سید الشہداء میں انہوں نے کہے کہ مسلم ابن اوسجا شب عاشور کا وہ منظر کہ کجا امام خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، جاؤ تم لوگ. مسلم ابن اوسجا کھڑے ہو کر کے عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، یہ جان جو ہے نا، مجھے اگر قتل کیا جائے اور جلایا جائے آگ میں، پھر زندہ کیا جائے، پھر جلایا جائے، یا ابن رسول اللہ 1000 مرتبہ اگر جلایا جائے نا، پھر زندگی دی جائے، پھر بھی آپ پہ قربان ہو جاؤں گا. آپ کو چھوڑ کر جانا کہاں پہ؟ زہیر ابن کین کھڑا ہوتا ہے، یا ابن رسول اللہ، 70 قتل کیا جاؤں اور میرے قتل سے آپ کے اور ان جوانوں سے خدا بند عظیم مصیبت کو دور کرے، یا ابن رسول اللہ، پھر بھی قتل کے لیے آمادہ رہوں گا. انسان احساس جب لذت کا کرتا ہے جو خدا بند عظیم نے قرار دیا نا اس دنیا میں، پھر کوئی چیز عزیز نہیں ہے اس کائنات میں، یہ مال، یہ دولت، یہ کچھ بھی نہیں ہے. انسان کو معیت الابرار کی حاصل ہو جائے، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ. زیارت جامع کبیرہ میں فرماتے ہیں، عرض کا معصوم نے خود چونکہ تعلیم دی ہے، اس میں یہ ہے کہ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ. وہ جو خدا نے ہمیں ساتھ عطا کیا ہے نا آپ کا، وہ صرف آپ کے ساتھ ہی رہ کر کے وہ حاصل ہو سکتا ہے سکون. لا مع غیرکم، یا ابن رسول اللہ، آپ کے علاوہ کسی کی معیت ہمیں نہیں چاہیے اس کائنات، صرف آپ کی معیت. زیارت جامع صغیرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ 2 زیارتیں، شاید میں نے یہ بات پہلے یہاں پہ کہی، پھر کہتا ہوں
تاکہ معصوم کی معرفت حاصل ہو سکے۔ زیارت جامع کبیرہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور زیارت جامع صغیرہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دونوں زیارتوں میں جو معرفت امام اور امامت مقامات ہیں خداوند عظیم نے قرار دیے، وہ بڑی کثرت سے بیان کیا، اور چونکہ معصوم خود بیان کرنے والے ہیں جو خود صاحب مقامات ہیں، لہذا وہ بہتر بیان کر سکتے ہیں جو خود صاحب مقامات ہیں۔ 8ویں امام نے یہ جو زیارت جامع صغیرہ ہے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ لو شاء اللہ ان یعرف نفسہ العباد لعرفہم، اگر خدا چاہتا نا کہ بلا واسطہ اپنی ذات کی معرفت کرا دے اپنے بندوں کو تو کروا دیتا، لیکن خدا کی یہ روش نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے کہ بلا واسطہ لوگوں کو اپنی معرفت عطا کرے، نہ خداوند عظیم نے کچھ اپنے سفیر قرار دیے ہیں، اپنے ترجمان قرار دیے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اپنے بندوں سے ربط کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا سَبِيلَهُ وَصِرَاطَهُ وَبَابَهُ وَوَجْهَهُ الَّذِي لَا يُؤْتَى إِلَّا مِنْهُ، خداوند عظیم نے ہمیں اپنا راستہ قرار دیا ہے، اپنا صراط قرار دیا ہے، اپنا دروازہ قرار دیا ہے، اور اپنا وہ وجہ قرار دیا ہے کہ خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا مگر صرف ہمارے ذریعہ سے، صرف ہمارے ذریعہ سے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا۔ لہٰذا یہ حدیث تب سمجھ آتی ہے کہ معصوم نے جب ارشاد فرمایا، پوچھا گیا وَمَا التوحید یا ابن رسول اللہ، توحید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ الہا ہونا التوحید۔ توحید صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ گواہیاں دیں گے تو توحید حاصل ہوگی۔ لہذا بغیر معصوم کے خدا توحید کو قبول نہیں کرتا ہے، خدا کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے بغیر معصوم کے واسطہ کی، جب تک بیچ میں معصوم واسطہ موجود نہ ہو خدا کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا اس نے شرط قرار دی ہے قرآن کریم میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کوئی شخص بھی مرد اور عورت عمل صالح کرے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہے تو خدا اسے اجر عطا کرتا ہے۔ کیوں کہا ہے وہ مومن کہ عمل کرنے والا مومن ہونا چاہیے، تب میں اس کے عمل کو قبول کرتا ہوں اپنی بارگاہ میں اور اجر دیتا ہوں۔ صرف عمل صالح ہونا کافی نہیں ہے، مومن ہونا کافی ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ سورہ محمد میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا بما نزل علی محمد، وہ جسے محمد پر حق بنا کر نازل کیا گیا اسے مانے تو خدا کہتا میری بارگاہ میں مومن ہے۔ میں کیا کروں گا جو ایسا مومن ہو جاتا ہے، ہر اس چیز کو مان لیتا ہے جو میں نے کہی ہے؟ فرمایا میں 2 کام کرتا ہوں، کفر عنہم سیئاتہم، خدا ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، واصلح بالہم، اور ان کے معاملات کی خود اصلاح کرتا ہے خدا بند اعظم۔ وجہ کیا ہے؟ عجیب وجہ بیان کی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کم جگہ ہیں قرآن کریم میں جہاں پہ خدا نے اس طرح سے تفصیل بیان کی ہو، یہاں وجہ بھی بیان کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں کافروں کے ساتھ وہ کام کیا کہ ان کے سارے عمل باطل کر دیے، مومنوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں کہ میں ان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، معاملات کی اصلاح بھی میں خود کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، کہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو کافر ہے نا انہوں نے باطل کی پیروی کی ہے، اور یہ جو مومن ہے اپنے رب کے حق کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ تو بات تو آ گئی کہ آپ نے کسے امام مانا ہے، کس کی پیروی کی ہے۔ سب کچھ بارگاہ خدا میں عمل کی قدر و قیمت پڑتی ہے یا عمل باطل ہوتا ہے اس اتباع کی وجہ سے کہ آپ نے کسے امام مانا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کافروں کے عمل قبول نہیں کرتا ہوں، کافر سے مراد وہ نہیں ہے کافر جنہوں نے خدا کو بھی نہیں مانا ہے، ان کافروں سے مراد آیات الہی کا انکار ہے، جسے خدا منوانا چاہتا ہے اسے نہ مانا ہو، وہ کافر مراد ہے۔
لہذا جو نہ مانے خدا کہتا ہے میں ان کے عمل باطل کر دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتبعوا الباطل، وہ باطل کے پیچھے چلتے رہے ہیں. اور یہ جو مومن ہے نا، یہ چونکہ حق کے پیچھے چلتے رہے ہیں لہذا ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں میں. یہ ہے خدا کی نظر میں مومن. خدا کی نظر میں فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، ایمان لے آئے، ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کریں. اولئک لہم الامن، امنیت ان کے لیے ہے. کیسی امنیت خداوند عظیم عطا کرتا ہے جب انسان معصوم کے ساتھ شامل ہوتا ہے. کیسی امنیت ہے کہ ذرہ برابر بھی انسان کے دل میں اضطراب نہیں باقی رہتا ہے. اس لیے کہ یہ فرق ہے. آپ امام کسی کو بھی مان لیں، انسان کی اپنی مرضی ہے، امام جس کو بھی مانے اس کا اپنا اختیار ہے. لیکن ایک فرق ہے، اگر کسی کو امام مانیں گے جسے خود آپ نے بنایا ہے، وہ دنیا میں تو کہے گا کہ میں تمہارا امام ہوں چونکہ تم نے مجھے بنا لیا ہے، لیکن آخرت کی ضمانت وہ نہیں لے گا آپ کی کہ میں آخرت میں بھی تمہیں بچاؤں گا چونکہ میں تمہارا امام ہوں. وہ چونکہ آپ نے خود بنایا ہے، اور جسے خدا نے بنایا ہو وہ نہ صرف دنیا میں امن عطا کرتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ اصل تمہیں پتہ ہی ہماری امامت کا آخرت میں چلے گا، احساس ہی تمہیں آخرت میں ہوگا کہ ہماری امامت کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا. مولا امیر نے نہیں فرمایا کہ اے حارث حمدانی اس بشر واستبشر، حارث حمدانی تمہیں بشارت ہو، لتعرفنی عند الموت وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمہ، تمہیں بشارت ہو اور دوسروں کو بھی بشارتیں دینا، اس لیے کہ تم علی کو پہچانو گے جب مرنے لگو گے، جب صراط پہ پہنچو گے، جب حوض پہ پہنچو گے، جب مقاسمہ کے پہنچو گے، علی کو پہچانو گے. یا علی یا علی. امام تو ایسا ہونا چاہیے. امام حق کی یہ علامت ہے کہ وہ صرف اپنے اعمال سے نہ ڈرے کہ پتہ نہیں میں بخشا گیا ہوں یا نہیں. ہمیں کیسے بخشوا سکتا ہے؟ جسے ہم نے خود بنایا ہے وہ آخرت کی کبھی بھی ضمانت نہیں لے سکتا ہے. لیکن جسے خدا نے بنایا ہے اسے بنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ تو جنت میں ہی تب جائیں گے جب اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر کے جائیں گے. انہوں نے تو بار بار فرمایا ہے حب علی یہون سکرات الموت. نہ صرف یہ کہ وہ خود ضامن رہیں گے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس دل میں اگر محبت علی پائی جائے تو سکرات موت میں آسانی ہو جاتی ہے. اتنا اثر ہو جن ہستیوں کا، انہیں کیسے امام نہ مانا جائے. لیکن کوشش کرنی چاہیے جیسے وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو ویسا بنائیں. یہ کافی نہیں ہے زبان سے کہہ دینا کہ میں انہیں مانتا ہوں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو شیعہ امیر المومنین کہنا. معصومین نے بعض لوگوں کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا تھا جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم شیعہ علی ہیں. نہیں مانا، معصوم نے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا. پوچھا جب تو یہی ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑا مقام اور منصب ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو، اس لیے کہ علی کے شیعہ سلمان، ابو ذر، محمد ابن ابی بکر یہ ہستیاں تھیں علی کے شیعہ. آپ ابھی ابتدا میں ہو، آپ یہ دعویٰ مت کرو ہم علی کے شیعہ ہیں، کہو نحن من محبی علی ابن ابی طالب، ہم علی کے چاہنے والے ہیں. یہ پہلی منزل ہے. ابھی آپ اس کا دعویٰ کریں ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، اور پھر کوشش کریں آگے بڑھنے کی. جیسے علی اپنے شیعہ کو دیکھنا چاہتے تھے آپ کوشش کریں ویسا بننے کی، تو انشاءاللہ یہ مقام و منزلت آپ کو حاصل ہو جائے گی. بڑی بڑی حدیثیں ہیں. شیخ صدوق نے فضائل الشیعہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کو ضرور پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ مقام شیعان علی کیا ہے. مولا امیر کا واقع مقام بہت زیادہ بلند ہے. جو بھی منسوب ہو جاتا ہے نا علی سے، خداوند عظیم کا محبوب بن جاتا ہے وہ شخص. جسے بھی نسبت حاصل ہو جائے مولا امیر المؤمنین سے. اور اتنی بلند اور عظمت ہے مقام امیر المؤمنین میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد
یہ فرماتا ہے ان ولایت علی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، کہ میرے دل میں جو علی کی ولایت پائی جاتی ہے نا، یہ مجھے علی کی اولاد ہونے سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اولاد علی ہوں، لیکن اولاد علی سے زیادہ جو مجھے عزیز ہے وہ ولایت امیر المؤمنین ہے۔ اتنی عظمت مقام امیر المؤمنین میں ہے کہ خدا بند عظیم میں ہر جگہ پر آخرت میں سب چیزیں جو بھی خلقی ہیں نا، 7 آسمان خلقی ہیں، جنت کے دروازے ہیں، ملائکہ کے پر ہیں، عرش کے ستون ہے، ہر جگہ پہ خدا بند عظیم نے یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ ہر جگہ پہ مقرون نام ملا کے لکھا ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ، اور قرآن کریم میں بھی مسلسل ملا کر کے اپنے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ ذکر کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ کون ہے ہستی؟ خدا اور رسول کے ساتھ، فرمایا علی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کون ہے ہستی؟ فرمایا علی اور اولاد علی ہیں جنہیں امام قرار دیا ہے خدا بند عظیم۔ یہ ہستیاں، ان کو ہمارے لیے اولی الامر قرار دیا ہے، ان کی اطاعت ہم پہ واجب قرار دی ہے، اور مقام و عظمت صرف نام لینے سے نہیں ہے، ہم کتنا قرب رکھتے ہیں نا، عظمت اس سے ہے۔ یہ اکثر واقعہ آپ سنتے ہیں کہ کس طرح سے سلمان فارسی کو جب جناب ابن عباس نے خواب میں دیکھا نا ان کی موت کے بعد، تو محل میں رہ رہے ہیں، فاخر لباس، شاہانہ تاج سر پہ، تو ابن عباس نے سوال کیا سلمان یہ مقام کہاں سے حاصل ہوا؟ آپ تو فارس سے آئے تھے۔ تو سلمان نے کہا کہ ادھر جو بھی ملتا ہے نا وہ محبت علی کے صلہ میں ملتا ہے، مجھے جو بھی ملا ہے نا وہ اخلاص تھا محبت علی میں میرا، لہٰذا میں تو زندگی میں اس طرح سے تھا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا تھا نا، میں علی کی طرف دیکھتا تھا کہ علی راضی ہیں یا ناراض ہیں، بس معیار ہی یہی رکھا سلمان فارسی نے۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان پھر کائنات میں اکیلی ہستی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے اس کائنات میں بعد از انبیاء۔ واقعاً سلمان کا مقام معصومین نے جس طرح سے ارشاد فرمایا ہے نا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، وہ 10ویں درجے پہ فائز ہے، یعنی ایک کامل نصاب غیر معصوم ہے امام کا۔ بعد از ان ہستیوں کے جو بہت بزرگوار ہیں، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، یہ بہت بزرگوار ہے، لیکن ان ہستیوں کے بعد سلمان جیسا واقعا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کہاں سے یہ مقام ہوا؟ صرف اور صرف اس خلوص کی وجہ سے جو دل سلیمان میں آل محمد کے لیے پایا جاتا تھا، جو اس کے دل میں محبت علی پائی جاتی تھی، یہ سب کا سب سلمان کو اس وجہ سے ملا ہے۔ آل محمد کی عظمتیں ہیں کہ خدا بند عظیم ان کے قرب کے نتیجے میں انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ بارگاہ خدا میں قبول کر لیا جاتا ہے وہ بندہ جس کا تعلق آل محمد سے ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سید الشہداء ہے حسین ابن علی۔ لوگ آئے کوفہ والے، مولا کی خدمت میں عرض کیا یا امیر المؤمنین بارش کے لیے دعا فرمائیں، بارش نہیں برس رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا حسین کو بلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا مولا آپ خود دعا فرما دیں۔ فرمایا حسین کی بات کو خدا رد نہیں کرتا ہے۔ حسین اس طرح سے 10ویں امام مریض ہوئے۔ یہ معصومین میں سے یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جو نہ حج کر سکے، نہ قبر سید الشہداء کی زیارت کو جا سکے۔ سامرہ میں چونکہ نظر بند رہے اپنی زندگی میں، لہٰذا 10ویں امام اس طرح سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں بہت زیادہ ارمان تھا اپنے جد حسین کی قبر کی زیارت کا۔ مریض ہوتے ہیں، اپنے ایک صحابی سے عبداللہ ابن فضل سے کہتے ہیں کہ جاؤ کسی کو بھیجو میری طرف سے نائب بن کر جائے قبر حسین پر میرے لیے شفا کی دعا کرے۔ عبداللہ ابن فضل کہتا میں باہر نکلا، علی ابن بلال ملا، میں نے علی ابن بلال سے کہا کہ جاؤ گے نیابت امام میں کربلا؟ اس نے کہا یہ میرے لیے شرف ہے لیکن ایک سوال ہے۔ جا کے حضرت سے عرض کرے ابن رسول اللہ آپ معصوم امام،
میں گناہگار، میں آپ کے لیے جا کر کے دعا کروں یا ابن رسول اللہ؟ جب آ کر کے حضرت سے عرض کیا نا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عظیم اس کائنات میں کچھ جگہ ہیں جہاں پر دعا کو پسند کرتا ہے. ہمارے جد حسین کی قبر وہ جگہ ہے جہاں خدا دعاؤں کو پسند کرتا ہے. اس لیے میں نہیں جا سکتا ہوں، کوئی جائے میری نیابت میں، جائے میرے جد کے اوپر سلام کرے جا کر کے. حسین وہ ہستی ہے جس پر حسین کی بہنیں اور بیٹے رو نہ سکے. لاش حسین ائمہ میں سے یہ خصوصیت بھی صرف حسین کو ہے کہ نہ حسین کو کفن دیا گیا نہ غسل دیا گیا. بہنیں بھی موجود تھیں اور بیٹا بھی موجود تھا. بہنوں کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے اور بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. لہذا مقتل میں جب آئی نا علی کی بیٹیاں، مقتل کا منظر جسے شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے، حالت یہ تھی جب علی کی بیٹی، ہاتھ تو پس گردن بندھے ہوئے تھے نا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا کر کے جب لاش حسین پہ نظر پڑی تو ایک جملہ کہا تھا، انت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا بیٹا حسین تو ہے. مجھے بتا، زینب جیسی بہن بھی تیری لاش کو پہچان نہیں پا رہی. اور جو مرثیہ پڑھا نا علی کی بیٹی نے، مدینہ کی طرف رخ کر کے اپنے نانا سے عرض کیا تھا، نانا صلی اللہ علیہ ملیک السما، نانا تجھ پہ فرشتے سلام بھیجتے ہیں. آئے نا کربلا میں میرے حسین کی حالت تو دیکھے، مقطع الاعضاء، میرے حسین کے بدن کے سارے عضو کاٹے گئے ہیں. نانا میرے حسین کی داڑھی خون سے رنگین ہو گئی ہے. نانا میرے حسین کو کفن نہیں دیا گیا، لاش حسین خون سے رنگین ہے. صحرائے کربلا کی ریت کفن بن گئی ہے. نانا آئے نا کربلا میں دیکھے تیری بیٹیوں کو کس طرح قیدی بنایا گیا ہے. اجرکم علی اللہ فابقت کل صدیق وعدو. یہ مرثیہ جب علی کی بیٹی نے پڑھا نا، جس نے بھی سنا وہ رو پڑا مظلومیت زینب. علی کی بیٹیاں مقتل سے ہاتھ بندھے ہوئے قیدی حالت میں گزاری گئیں. یہی وجہ ہے کہ ارمان رہا علی کی بیٹی میں مسلسل دل میں کہ میں اپنے حسین پہ جی بھر کے گریہ نہیں کر سکی، میں اپنے حسین کی عزاداری نہیں کر سکی. لہذا جب یزید نے کہا نا کہ آپ کی قیدوں کو ختم کیا جاتا ہے، آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ چلے جائیں، شام رہنا چاہتے ہیں شام رہ جائیں، کہا کہ میں اپنے پھوپھی سے سوال کروں گا جو وہ فرمائے گی. جب آ کر کے امام نے پھوپھی سے کہا نا، پھوپھی اماں یزید کہتا ہے مدینہ جانا ہے، یہ شام رہنا ہے. فرمایا نہیں بیٹا، ہم مدینہ اپنے نانا کے روضہ پہ جائیں گے، لیکن یزید سے کہو جانے سے پہلے زینب اپنے بھائی پہ جی بھر کے رونا چاہتی ہے، میں حسین پہ گریہ نہ کر سکی. 7 دن تک علی کی بیٹیاں حسین پہ عزاداری کرتی رہی، اور 7 دن کے بعد جب محمل تیار ہوئے، بیویاں سوار ہونے کے لیے جب آئی نا، اور جب علی کی بیٹی کی نظر پڑی محملوں پہ تو کہا بیٹا سجاد انہیں کہیں محملوں پہ سیاہ پردے لٹکائے جائے، اس لیے کہ ہم جہاں سے گزرے لوگوں کو پتہ چلے یہ عزادار حسین جا رہے ہیں. اور بیویاں جب پہنچی کربلا، ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا، قبر کے بوسے لیتی تھی، آواز دیتی تھی واہ حسینہ، حسین بھیا. زینب کو یہ ارمان ہے آپ کو دفن نہ کر سکی. اور جب پرسہ دے لیا تو بی بی کبھی بائیں دیکھتی ہے کبھی دائیں دیکھتی ہے. بیٹے نے پوچھا ماں کیا ہوا؟ کہا میرا بھیا عباس، قبر عباس کہاں ہے؟ زینب عباس کی قبر پہ جانا چاہتی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارے صدقہ محمد و آل محمد.